هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How's you all? Hope all of you are doing well, inshallah, and are in the best state of your health and iman. So here, this is your sister Baideen, and I'm here with a new topic, with a different topic. Basically, my today's topic is a verse of Quran that heals you. That's a medicine of your all problems. So inshallah we will discuss it in the light of Quran, and we will think about it in the light of tafasir. Okay, then I just want to share something. The purpose of youth dawas, like we are making these type of videos, so our main purpose is to let you people know that how can we talk to Quran, and how does Quran heals you, and how can we develop a strong relation with Quran. So this is our main purpose to making these videos. Okay, I also want to share something. I often used to think about, like, I feel sometimes that in this time period, Muslims are not following Islam in a manner it should be followed. Like, unfortunately, but it's reality. So we have to accept it. So inshallah soon we will discuss some more verses of Quran. Okay, now coming to the topic. So our today's topic is the most beautiful, most attractive, most satisfying, and the most favorite verse of Quran, chapter number 13, and verse number is 28. So the verse is الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ترجمہ: جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ why I selected this verse as second part of my first one's video. So the thing is کہ I just want to let you people know کہ دیکھیں ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری سوچ کیا ہے. کیونکہ قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں نے ان کی طرف ہی پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ کا اثر اس کی شخصیت پر ہوتا ہے. اور خود میرا بھی ماننا یہ ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے اس کا شخصیت پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ الفاظ اور شخصیت اس کا آئینہ دار ہوتی ہیں. اٹس اے mirror image. تو انسان اگر یہ سوچتا بھی ہے، صرف اگر وہ یہ سوچے بھی کہ میں بہت مشکلات میں ہوں اور میرے پاس سکون نہیں ہے. اگر آپ اپنے ذرا دیکھیں لوگوں میں، آپ اپنے سرکل میں دیکھیں کہ جن لوگوں سے آپ ڈیلی بیسس پر ملتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ سے، اور وہ میجورٹی آف پیپل، اکثریت جو ہے ہماری، وہ زیادہ تر اوقات کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. دین پھر آپ اسے کمپیئر کریں علماء حق کے الفاظ سے، پھر آپ ایزیلی آپ جو ہے سارٹ آؤٹ کر لیں گے اپنے تمام سلیوشنس کہ بیسکلی ویئر از پیس. دیکھیں کہ آج کی دنیا میں ہر شخص ایک سکون کی تلاش میں ہے. دلوں کا سکون اللہ نے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا بڑا راز ہم سے شیئر کیا ہے. آج آپ دیکھیں آدھی میں تو یہ کہوں گی کہ پوری ہی تقریباً دنیا جنہیں سکون نہیں ملا، آج وہ سکون کی تلاش میں ہیں. بہت اس پر جو ہے سیمینارز ہوتے ہیں، اس پر اتنی ویڈیوز آتی ہیں، سکون کی تلاش، اس پر بہت سی کتب لکھی گئی ہیں، سکون کی تلاش. اللہ تعالیٰ نے کس قدر بڑا ایک راز آپ سے شیئر کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. ایک تہجد کی نماز خلوص کے ساتھ، ایک اللہ سے کلام سنسیئرٹی کے ساتھ تنہائی میں،
جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس آیت کو تھوڑا سا ہیومن سائیکی کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے آپ کو سکون تو عطا کرتا ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، کیسے کرتا ہے، آپ کیسے برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی اب آپ مصروف ہو گئے ہیں، آپ کہیں پر آپ کی انٹینشنز، آپ کی اٹینشنز ہیں وہ ایک جگہ پر ہیں۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور خشیت الہی ہے، خلوت ہے اور تنہائی ہے اور خلوص ہے، سنسیئرٹی ہے، دین آپ کی تمام جو ہے مینٹلی فزیکلی نہ بھی ہوں تو مینٹلی آپ کی تمام اٹینشن جو ہے وہ ہے اس طرف اللہ کے ذکر میں۔ آپ جو بھی کوئی اذکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شیئرنگس کر رہے ہیں، فرسٹ آف آل یہ چیز اللہ کا ذکر آپ کے رب سے آپ کا تعلق اسٹرانگ کرتی ہے۔ اس چیز کو ایسے سمجھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جتنے بھی جو ہے تعلقات ہوتے ہیں، دو اجنبی لوگ جو ملتے ہیں وہ فرینڈس بن جاتے ہیں، تو فرینڈشپ ان کی اسٹرانگ کیسے ہوتی ہے؟ شیئرنگ سے۔ کہا جاتا ہے کہ راز انسان کو بہت قریب کر دیتا ہے، ایک راز دو لوگوں کو بہت قریب کر دیتا ہے، وہ راز ایک سے دوسرے تک ٹرانسفر کیسے ہوا؟ بیکاز آف شیئرنگ۔ آپ کے تمام رازوں کے محافظ جو ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں ہے۔ اپنے تمام راز اللہ کو بتائیں، اگر خوشی ہے تو بھی، اگر غم ہے تو بھی، کیونکہ بڑے لوگ تو کہتے ہیں، حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے لکھا ہے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی سے دل بدل بھی سکتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انہوں نے دعا فرمائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل پھیر دے دین کی طرف، مفہوم۔ اب یہ دیکھیں کہ ذکر اللہ سے یہ چیز ممکن ہے۔ ایک حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ دلوں کا جو ذکر ہے، اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کی شفا ہے، وہ میڈیسن ہے، وہ دوا ہے۔ دو چیزیں یہاں پر کور اپ ہو گئیں۔ تھرڈ ون از کہ آپ بہت سی ایسی چیزوں سے بچ جاتے ہیں جو غلط ہیں، جو آپ کے ایمان کو کمزور بناتی ہیں، جو آپ کے اور آپ کے رب کے تعلق کے بیچ میں آتی ہیں آٹومیٹکلی۔ اب دیکھیں کہ آپ ہیں مصروف، اب آپ کو اس وقت اس مصروفیت میں آپ کو کسی اور کام کی طرف آپ کی اٹینشن جائے گی ہی نہیں جب تک کہ آپ اس سے فراغت حاصل نہیں کر لیتے، بشرط ہے کہ آنیسٹی ہو، بشرط ہے کہ سنسیئرٹی ہو، خلوص ہو ہے۔ یہاں پر تو دل کا خلوص بہت ضروری ہے، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی روزانہ ڈیلی بیسس پر کریں، یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے، تو اس سے دل صاف بھی تو ہو جاتا ہے۔ بچپن میں بچے کہتے تھے کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا ذکر، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اللہ کا گھر صاف کرنے سے مراد یہی ہے کہ آپ جو ہے یہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ آپ کا دل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کو صاف کریں اللہ کے ذکر سے۔ اور فائنلی فورتھ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے خلاف جو بدگمانیاں ہوتی ہیں، جو کسی نے اگر آپ کو ہرٹ کر دیا اور آپ بہت ہرٹ ہیں اور آپ دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں، دیکھیں کہ انسان جب شیئرنگ کرتا ہے تو اس چیز کو کافی ہلکا محسوس کرتا ہے۔ آپ نے شیئرنگ کر لی اللہ تعالیٰ سے، ہاف تو اس کا بوجھ یہیں پر ہلکا ہو گیا۔ سیکنڈ فیز ہے کہ آپ اسے بھولیں کیسے، اور اس شخص کے بارے میں اب آپ کوئی چیز نہ رکھیں، ایون دو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بنا کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اس شخص سے بدلہ لینا ہے یا نو، اس بات نے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا، اس سے بہتر صلح کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا و آخرت سنور گئی، اب تو اس شخص کو دعائیں دیں، اس کے وسیلے سے آپ اللہ سے ملے۔ لوگوں جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے یا کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا جس میں آپ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے، اس چیز کو بھولیں، اور جب بھی وہ آپ کو یاد آئے تو آپ یہی پروسیجر اپلائی کریں، امپلیمنٹ کریں اپنی پریکٹیکل لائف میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ خود گواہ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو گواہ بنا دیں گے۔
اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو. دین اسلام پر دین اسلام پر صحیح طور پر چلنے کی اور اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. انشاءاللہ ہم ملیں گے. ہمارے جو ہے اپ کمنگ سیشنز ہیں انشاءاللہ سون تزکیہ سیشنز. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ان سیشنز میں ان نیکسٹ ویڈیو. سو ٹل دین فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Stay blessed, stay connected to your Lord. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا